اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، ہم سود کے مسائل جو ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کئی جمعوں سے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، بلکہ ایک انسان کی زندگی میں۔ میں نے 2-3 پہلو اس کے جو تھے وہ واضح کیے تھے کہ کیسے انسان کی انفرادی زندگی برباد ہوتی ہے، اور پھر جب ایک فرد برباد ہوتا ہے تو پھر معاشرہ جو ہے وہ کیسے بربادی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر ان معاشروں کی معیشت جو ہے، اقتصادیات کیسے برباد ہوتی ہے۔ تو یہ سارے پہلو جو ہیں اس پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اس کی اہمیت جو ہے انسانی زندگی میں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ اگر انسان کی سمجھ میں آ جائے کہ اگر کسی انسان نے 1 درہم سود کا کھایا اور اس کے عوض اس نے 36 مرتبہ بدکاری کی تو 1 درہم کھانے والا پھر بھی برا ہے۔ یعنی اس کی نحوست جو ہے وہ انسان پر کس درجے جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ 4 گناہ جن کے متعلق فرمایا کہ قیامت والے دن معافی نہیں ہوگی، اگر یہاں توبہ نہیں کی تو وہ 4 گناہ ایسے ہیں جن کی قیامت والے دن پھر معافی نہیں ملے گی۔ تو ان میں عادی شراب پینے والا، سود کھانے والا، یتیموں کا حق کھانے والا اور ماں باپ کا نافرمان، یہ 4 وہ گناہ ہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی ان کی معافی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ایک آج کل جو ہم چونکہ اپنے معاشرے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو ایک بات ہمارے بچے آج کل جو آ کے ہم سے پوچھتے ہیں کہ دیکھیے، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ جن معاشروں کی معیشت سود پہ ہے، یہ جو T20 ہیں یا مثلاً یہ اقتصادیات کے 20 ممالک ہیں اور پھر 7 ممالک ہیں جس میں یورپ اور امریکہ، چائنا، رشیا وغیرہ، تو ہمارے بچے پھر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ان کی معیشت سود پہ ہے تو وہ ملک کتنی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تاکہ ہماری معاشی صورتحال جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ تو اب دیکھیے کہ یہ کتنا مشکل سوال ہے اس دور میں کہ وہ ممالک تو چل ہی سود پہ رہے ہیں، ان کی ساری معیشت ہی سود پہ ہے، تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ سودی معیشت جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتی ہے؟ تو یہ چونکہ سوال بہت سے بچوں نے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ چلو آج اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں۔ اس دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کا فائدہ نہ ہو، یہ ایک اصول ذہن میں رکھنا۔ مثلاً آپ سانپ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دہشت پیدا ہوتی ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ سانپ کے زہر سے کتنی دوائیاں بنائی جاتی ہیں؟ زہر سنکھیا جو ہے اس کا آپ نام سنتے ہیں تو خوف کھا جاتے ہیں کہ استعمال کر لیا تو مر جاؤں گا، لیکن وہ بھی انسان کے لیے کتنے فائدوں کا باعث بنتا ہے۔ بات یہ نہیں ہوتی، میں نے ابتدا میں ایک جملہ آپ سے کہا تھا
کہ ظاہر میں جب آپ کے 100 کے 110 ہو جائیں گے تو آپ کی عقل تو کہے گی کہ یہ پیسے بڑھ گئے۔ جب اللہ کہے یمحق اللہ الربا، یہ بڑے نہیں ہیں، یہ کم ہوئے، اس پہ بحث ہو چکی ہے تفصیلاً۔ تو مثلاً ایک بندہ چوریاں کرتا ہے تو آپ یہ کہیں کہ دیکھیے یہ چور کتنا خوشحال ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے، فلاں بندے نے اپنے بھائیوں کے مال پہ قبضہ کر لیا تو وہ کتنا خوشحال ہے۔ یہ 3 چیزیں آج سمجھنی ہیں ہر کام میں۔ اچھا چلو میں پہلے وہ آیت دوسرے پارے والی آپ کو سنا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں جوئے کے متعلق اور شراب کے متعلق۔ قل فیہما اسم کبیر، ان لوگوں کو بتاؤ کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور انسانوں کے لیے نفع بھی ہے۔ ظاہر ہے جو جوا جیتتا ہے اس کے پیسے بڑھ جاتے ہیں، جو شراب فروخت کرتا ہے اس کی اقتصادیات اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اسمہما اکبر من نفعہما، یہ اصول قرآن کا ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ شراب اور جوئے میں بہت بڑا گناہ ہے اور اس میں لوگوں کے لیے کچھ نفع بھی ہے، لیکن وہ نفع جو ہے اس سے نقصان بہت بڑا ہے۔ تو اگر سانپ میں سے آپ کو زہر میں سے کچھ ادویات میں فائدہ ہو رہا ہے تو نقصان اس کا زیادہ ہے۔ اگر ظاہراً کسی چیز سے آپ کو فائدہ ہو بھی رہا ہو تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا نفع زیادہ ہے یا نقصان زیادہ۔ تو یہ انسانی فطرت کے مطابق بات کی گئی کہ جس کا نقصان زیادہ ہو اس نفع کی طرف نہیں دیکھنا، یہ اصول ہے۔ پھر دوسری اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ نفع عارضی طور پہ ہوتا ہے اور نقصان دائمی ہوتا ہے۔ نفع وقتی طور پہ ہوا اور نقصان ہمیشہ کے لیے کر دیا۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ اس میں نفع فرد کے لیے ہے اور نقصان معاشرے کے لیے۔ اگر ایک فرد نفع لے کے پورے معاشرے کو تباہی میں ڈال دے تو اس کو نفع کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو جب بچے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ یہ گروپ آف 20 جو آپ کو نظر آتا ہے، جنہوں نے پوری دنیا کی معیشت سنبھالی ہوئی ہے، بیٹا ان کی طرف نہ دیکھو کہ یہ کس خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 202 ممالک ہیں، اگر 200 میں سے 180 ملکوں کا خون چوس کے 20 عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں تو اس کو آپ معیشت کہتے ہیں؟ کیا اس کو خوشحالی کہیں گے؟ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک چور کو کہیں کہ یہ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے، یہ ڈکیٹ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ 202 ممالک میں سے اگر 20 ملک خوشحال ہیں اور 180 قسم پرسی میں ہیں، انہوں نے 180 ملکوں کی ساری معیشت جو ہے وہ چھین لی ہے، ان کو بھوک اور افلاس میں ڈال دیا ہے۔ میں نے اس دن جو اقوام متحدہ کی رپورٹ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اگر آپ کے پاس سونے کے لیے جگہ موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ 2.5 ارب انسانوں سے آپ بہتر ہیں۔ 8 ارب لوگوں میں سے اگر 2.5 ارب لوگ وہ ہیں جن کے پاس سونے کے لیے جگہ موجود نہیں،
اور اگر آپ کے پاس پینے کا صاف پانی موجود ہے تو سمجھیں آپ 3 ارب لوگوں سے بہتر ہیں۔ یہ دھوکے دیکھیے نا کیسے ہوتے ہیں، پھر بچے بھی اس فریب میں آ جاتے ہیں۔ اور ہمارے نبی رحمت للعالمین ہیں، وہ تو عالمین کی سوچتے ہیں، عالمین کی بات کرتے ہیں۔ ہم نے ان بدبختوں کی خوشحالی نہیں دیکھنی جنہوں نے دوسروں کا مال لوٹا ہے۔ آپ اپنے ملک کو دیکھ لیں، اپنے ملک کی طرف دیکھ لیں۔ سن 2000 میں آپ صرف 27 ارب کے مقروض تھے، 2008 میں آپ 30 ارب کے مقروض تھے، 2013 تک آپ 60 ارب کے مقروض ہو گئے، اور اب 130 تک شاید بات پہنچ چکی۔ تو یہ جو ہم IMF سے، ورلڈ بینک سے سود لے رہے ہیں، قرضے لے رہے ہیں، اس سے ہماری بھوک اور افلاس میں اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ اب سود دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سود کی رقم ادا کرنے کے لیے آگے پھر ہم قرض لیتے ہیں، اور ہمیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات فرمائی ہے کہ جب بھی سودی کاروبار کرو گے معیشت برباد ہو جائے گی۔ چند لوگ خوشحال ضرور ہوں گے، لیکن اگر چند لوگ خوشحال ہوں اور اکثریت جو ہے وہ قسم پرسی کا شکار ہو جائے، بربادی کا شکار ہو جائے، اس کے لیے میں نے جو بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ آخری یہ جو آیات ہیں یہ 8 ہجری میں نازل ہوئی تھی، جب مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، اس وقت یہ سود کے احکامات جو تھے یہ نازل ہوئے تھے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ چونکہ مدینہ شریف میں یہودیوں کا ظاہر ہے تجارت پہ قبضہ تھا اور وہ سارا سودی کاروبار کرتے تھے، اور مکے میں مشرکین جو تھے وہ بھی سارا سودی معاملہ کرتے تھے، اور یہ لفظ ربا سے وہ واقف تھے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا، بلکہ تورات میں بھی اس کا ذکر تھا، تورات میں بھی ربا کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ اب انہوں نے پتہ کیا اس وقت جب یہ آیات میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی اور پھر حکم دیا کہ یہ حرام ہے، اور آیت میں پیچھے آپ نے سیکھ لیا ہے کہ پیچھے جو ہو گیا سو ہو گیا، آگے سے آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ تو وہ جو سودی کاروبار کرتے تھے انہوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ مسلمانوں کا نبی اصل میں ہماری معیشت کو برداشت نہیں کر سکتا، ہم چونکہ امیر ہیں اور اس کے ماننے والے سارے مسلمان غریب ہیں، تو اس لیے یہ حکم جاری ہو رہا ہے کہ ان کے جو ہے نا معاملات یہ خراب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے جو وہ جملہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں نے کہا تھا کہ آخری حج کے خطبے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میں وہ سود معاف کر رہا ہوں جو میرے چچا عباس نے لوگوں سے لینا۔ پہلے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم چھوڑو وہ سود جو تم نے لینا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کفار سے کہہ رہے ہیں، چونکہ اب اسٹیٹ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تھا تو ظاہر ہے اسلامک اسٹیٹ بن گئی تھی، تو وہ جو چند لوگ مفاد پرست ہوتے ہیں وہ ہر دور میں ایسی ہی بات کرتے ہیں۔ اب لفظ ربا میں ان کے ہاں صرف ایک چیز وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ادھار ہوتا ہے، ادھار پہ جو نفع ہے اس کو وہ ربا سمجھتے تھے، لیکن اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 6 چیزوں کا اور اضافہ فرمایا۔ اس کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، اس کا حدیث میں آگے ذکر ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی گندم خریدتا ہے یا بیچتا ہے، جو خریدتا ہے، سونا چاندی کا لین دین کرتا ہے، کھجور اور نمک، ایک جگہ کھجور کے ساتھ انگور کا ذکر ہے،
اب یہ نہیں ہے کہ ایک اعلیٰ قسم کی کھجوریں اور ایک گھٹیا قسم کی کھجوریں. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس لیول پہ آ کے اس کو بیان فرمایا. بھائی ایک کھجور ہے جو 100 روپے کلو ہے، اجوا جو ہے وہ ظاہر ہے 1000 روپے 2000 روپے کلو ہے. تو اب اگر کوئی بندہ گھٹیا قسم کی 2 کلو کھجوریں کسی کو دے اور کہے گا میں اعلیٰ قسم کی لوں گا، تو فرمایا یہ بھی سود ہے. یعنی یہ تم جو چیزوں میں لین دین کر رہے ہو، یہ نہیں ہے کہ اب صرف یہ ادھار میں ہوگا. بلکہ ایک موقع پہ یہ ہوا کہ ایک بندے نے کہا کہ میرے پاس 2 کلو کھجوریں جو ہیں وہ گھٹیا قسم کی ہیں، تو دوسرے کے پاس اعلیٰ قسم کی ایک سیر کھجوریں ہیں، تو کیا ہم آپس میں تبادلہ کر لیں؟ سرکار نے فرمایا نہیں، تو اپنی 2 کلو کھجوریں بیچ، اس کے جو پیسے ملیں اس کی اعلیٰ قسم کی خرید کر، تاکہ شک باقی نہ رہے. اب اس کو آگے جا کے تھوڑا سا جو بیان کیا، ہمارے ہاں یہ چونکہ باتیں ہوتی رہتی ہیں، ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے. مثلا ایک بندے کو پیسوں کی ضرورت یا کسی چیز کی ضرورت پڑ جاتی، اس کا اپنا باغ ہے، کھجوریں لگی ہوئی ہیں، تو ان کے تیار ہونے میں ابھی کچھ وقت ہے، تو اس کو ضرورت پڑ گئی، وہ کسی سرمایہ دار کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے جب میری کھجوریں پکیں گی تو تو ان کا حساب لگا لے کہ یہ کتنی ہوں گی، تو اب تو مجھے دے دے. سرکار نے فرمایا یہ بھی سود ہے. ہاں یہ بھی سود ہے. ہو سکتا ہے اس کی کھجوریں جو ہیں پکنے سے پہلے گر جائیں، جو تو نے اندازہ لگایا وہ غلط ہو. تو وہ کام جس میں شک پایا جائے وہ نہیں کرنا، بعد میں تمہاری آپس میں پھر لڑائی ہو. یہ ڈھیر لگا ہوا ہو کسی چیز کا، اس کا سودا نہیں کرنا. تو ان ساری چیزوں کو اس ربا میں شامل کیا کہ یہ صرف پیسوں کی بات نہیں ہے کہ تم ادھار پہ جو لین دین کرتے ہو، بلکہ چیزوں میں بھی اگر تم تبادلہ کرتے ہو تو اچھی چیزوں کو ناقص چیزوں کے عوض تبادلہ نہیں کرنا، اور فوری کرنا ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ تم کسی کو 1 کلو کھجوریں اچھی قسم کی دو اور کہو کہ مہینے کے بعد میں تو اسے 1.5 کلو لے لوں گا. پیسے تو نہیں ہے نا، اب جنس پہ بات کر رہے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ کچے باغ کا سودا نہیں کرنا، یعنی باغ پک جائے اس کو تول کر اس کی قیمت جو ہے اس کے مطابق خرید و فروخت کرنی ہے. ہمارے ہاں کئی مجھے بتاتے ہیں ہاں جا کے اتنے باغ کی نوادا خرید لیا ہے، اس سے منع کیا گیا. بعد میں پھر ہوندے رہتے ہیں جی وہ پیسے ہی پورے نہیں ہوئے. بھائی آگ نبی پاک کے حکم پہ عمل کرتے تو ایسا نہ ہوتا. جنس کا ڈھیر لگا ہوا ہے اس کا حساب نہیں کرنا، اس کہنا مجھے تول کے دے، جو قیمت ہے اس پہ آپ بحث کر لیں. اچھا ایک چیز اس دن جو میں نے بیان کی تھی، یہ جو زمین کی ایک تو ہم نے مزاربت دیکھی تھی، شراکت دیکھی تھی، اور پھر وہ اس میں ایک بات رہ گئی تھی، وہ کسی نے سوال کیا تھا. ایک تو وہ چیز میں نے بیان کی نا کہ آپ پیسہ لگاتے ہیں، ایک بندہ اپنا ہنر لگاتا ہے تو نفع والے کا پھر نفع چلا جائے گا نقصان میں، اور جس کے پیسے ہیں اس کے پیسے چلے جائیں گے. ایک بندہ آپ سے کوئی جگہ جو ہے نا وہ کرائے پہ لیتا ہے. مثلا یہاں کوئی ٹھیکیدار آ گیا ہے، اس نے کوئی 2-3 ایکڑ زمین کرائے پہ لے لی ہے کہ میں نے نالیاں گلیاں بنانی ہیں. تو اب آپ چونکہ اس کے کاروبار میں شریک نہیں ہیں ٹھیکیدار کے، اب اس کو نفع ہو نقصان ہو وہ آپ کو کرایہ ضرور دے گا. ہاں تو یہ ایک بات، جب کوئی چیز آپ سے کرائے پہ لیتا ہے آپ اس کے کاروبار میں نہ شریک ہیں نہ مزاربت ہے، نفع نقصان میں آپ شامل نہیں ہیں. تو کرائے پہ اگر کوئی وہ اپنی مشینری کھڑی کرتا ہے، بجری سیمنٹ لگاتا ہے، وہ جو جی چاہے کرے اس کرائے کی جگہ پہ. تو وہ کرائے والا معاملہ جو تھا وہ علیحدہ تھا، وہ رہ گیا تھا. تو یہ موٹی موٹی چیزیں ابھی میں نے آپ سے عرض کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ تو مجھے کمال کا لگتا ہے
آپ تو فرمایا کرتے تھے کہ جس میں ربا کا سود کا شک بھی ہو وہ کام نہ کرو، جس میں تجھے شک بھی پڑ جائے نا وہ لین دین نہ کرو۔ تو اسلام نے بڑا خوبصورت طریقہ ہمیں یہ بتایا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک اور چیز بھی ہے، اس وقت تو انفرادی لین دین ہوتا تھا، فرد آپس میں یہ سلسلہ کرتے تھے، اب ادارے بن گئے۔ وہ جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بینک والے آپ سے کہیں گے کہ دیکھیے جی آپ تھوڑے تھوڑے پیسے ہمارے پاس سارے جمع کرواتے ہیں تو ہم پھر آگے صنعت کاروں کو 13-14% پہ دیتے ہیں، اور پھر آگے وہ اپنی فیکٹریاں لگاتے ہیں تو ان سے 13% لے کے آپ کو بھی ہم 7-8% دے دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہم اب سود جو ہے نا وہ غریبوں سے تو نہیں لیا جا رہا، اب تو امیروں سے لیا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک ٹریپ کرتے ہیں آپ کو۔ اب اس میں بھی نقصان معاشرے کا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ جو بڑا قرضہ ہے کسی غریب کو بھی دیتے ہیں کہ صرف فیکٹری والے کو دیتے ہیں؟ وہ اربوں روپیہ فیکٹریوں والے لے کے بعد میں کہتے ہیں ہم ڈیفالٹ ہو گئے اور قرضہ معاف کروا لیتے ہیں، پیسے تو آپ کے سارے ضائع ہو گئے، آپ پھر محنت مزدوری کرتے رہتے ہیں۔ تو کبھی بھی اس ٹریپ میں، دوسرا ڈی ویلیویشن جو ہوتی ہے، یہ چونکہ اب ہماری جو کرنسی ہے یہ اپنی قیمت برقرار نہیں رکھ سکتی، تو وہ جو ایک جملہ میں نے کہا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو ابھی، کلچر اور سویلائزیشن کے حوالے سے، اور یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، یہ جو قرآن نے کہی ہے کہ سود ہمیشہ کم ہوتا ہے اور صدقے کو اللہ بڑھاتا ہے۔ اسلام نے کام یہ کیا ہے، چلو میں کلچر کی طرف بعد میں آتا، اسلام نے اس کے مقابل جو نظام دیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، بار بار وہ باتیں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام نے سود کے مقابلے میں صدقہ و خیرات کا نظام دیا، زکوٰۃ کا نظام دیا، کہ دولت کچھ ہاتھوں میں مرکوز نہ ہو جائے۔ مثلا دیکھیے آپ 50 لاکھ کی گاڑی خریدتے ہیں تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، آپ کی فیکٹری پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں بھلا؟ وہ پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ میں آ گیا ہے۔ زکوٰۃ اس پیسے پہ ہے جو گھر میں تم نے رکھا ہوا تھا، اس پہ سال گزر گیا ہے، مال تجارت پہ سال گزر گیا ہے۔ وہ پلاٹ جو تو نے لیے تھے اپنے کاروبار کے لیے، گھر کے لیے لیا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل میں نے تفصیلاً بیان کیے ہوئے ہیں۔ اس میں کیا تھا کہ امیروں سے مال لے کے غریبوں تک پہنچایا جائے اور دولت کسی ایک ہاتھ میں مرکوز نہ ہو، وہ چلتی رہے۔ تو اس لیے یہ جو میں نے اس دن آپ کو سویلائزیشن اور کلچر کی بات کی تھی، اس کو ہمارے ہاں اس کا ترجمہ عربی زبان کا اصل میں یہ لفظ ہے، ثقافت جو آپ بولتے ہیں نا، یہ اردو کا لفظ نہیں ہے، پرشین کا، یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ سقفن سے نکلا ہے، اس کا مادہ سا بے تے سے نہیں آپ پڑھتے، اور قاف 2 نقطوں والی اور فا، سقف سے نکلا ہے۔ سقفن عربی زبان میں اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پہ گھوڑا دوڑتا ہے، اس راستے کو سقفن کہتے ہیں۔ تو بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی ہے۔ بھائی دیکھیے آپ نے کسی بھی منزل پہ جانا ہو تو راستہ ہی اختیار کریں گے نا، چاہے وہ راستہ جتنا جی چاہے برا ہو، منزل تک تو ظاہر ہے اسی نہیں پہنچانا ہے کہ کھیتاں دے وچوں دے بھی کوئی بندہ گڈی لے کے ٹر جاتا ہے، رستے پر سے ہی جانا ہے۔ تو وہ اس کی بڑی کلچر کی اور تہذیب کی اور ثقافت کی خوبصورت مثال دیا کرتے تھے۔ مثلا آپ کے ہاں ایک سڑک بن رہی ہے تو وہ دے اتے پتھر پہ ہے، تو
تو وہ پتھر کی جو نوکیں ہیں نا وہ آپ کے گھوڑے کے پاؤں زخمی کر دیں گی، تمہیں چلنے نہیں دیں گی، سفر نہیں کرنے دیں گی، منزل آپ سے بہت دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس رستے کو ہموار کر دیں، اس کی نوک جو ہے وہ توڑ دیں، رولر اوپر چلا کے نوک توڑ دیں اور اس پر یہ لوک وغیرہ ڈال کے اس کو ہموار کر دیں تو سفر کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بہت خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جس معاشرے میں یہ راستہ ثقافت سویلائزیشن میں نہیں بدلتا، تہذیب میں نہیں بدلتا، وہ پھر پتھر کی نوکیں سود کی صورت میں ہوں، چوری ڈکیٹی کی صورت میں ہوں، وہ گاڑیوں کے ٹائر پھاڑتی رہتی ہیں، اور اس راستے پہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتی ہے۔ تو آج جب آپ افریقہ کے ممالک کو دیکھتے ہیں، لاطینی امریکہ کے ممالک کو دیکھتے ہیں، بلکہ آپ اپنے ملک میں کبھی اندرون سندھ چلے جائیں، یہ جنوبی پنجاب میں چلے جائیں، آپ یقین جانیے آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ لوگ بھی بیچارے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اسلام اصل میں یہ چاہتا ہے کہ صدقات و خیرات کا، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اس کی اشاعت کی جائے، اور اس کے ساتھ ایک جملہ میں ضرور عرض کروں گا، اس کو بھی کنڈیم کیا۔ زکوٰۃ سود کے پیسوں پہ نہیں لگتی، سود کا آپ کے پاس اربوں روپیہ بھی ہے، اس پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ رشوت کا اربوں روپیہ بھی آپ کے پاس ہے، اس پہ زکوٰۃ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ حلال کی پیسوں پہ ہے، حرام کے پیسوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو اس کو روکا کہ ہر بندہ، وہ جو میں نے کہا تھا کہ اگر یہ سودی کاروبار کا سلسلہ عام ہو جائے تو کچھ لوگ تو محنت کریں گے ہی نہیں، دوسرے جو ہیں وہ کہیں گے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں دوسرے کو دے رہا ہوں، اس سے پھر آگے یہ نظام پیدا ہوگا کہ اگر یہ جو میں کمائی کر رہا ہوں میرے بچوں اور میری بیوی کے کام نہیں آ رہا تو پھر میں ان کی قتل و غارت شروع کر دوں۔ پھر ایسے معاشرے میں چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں۔ پہلا تو یہ نظام دیا کہ رزق حلال پہ زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے۔ یتیموں کا مال کھانے والا، یتیموں کے مال پہ قبضہ کرنے والا، قرآن کریم نے کہا تھا کہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ یتیموں کے مال پہ قبضہ کر کے اپنی جائیداد بڑھانے والا 1000 یتیم خانے بھی بنوا دے، اس کو سکون نہیں مل سکتا۔ حرام کے پیسوں کا صدقہ خیرات اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں، بلکہ اس کا الٹا نقصان ہے۔ اس لیے یہ سودی جو نظام تھا اس کے متعلق یہ اتنے سخت احکامات آئے۔ میں نے یہ جو آیت کا اختتام تھا اس دن بھی، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ حالانکہ عام جو بندہ مومن ہے وہ اپنی سزا بھگت کر جہنم سے نکال دیا جائے گا، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے اندر ایمان ہوگا، لیکن سود خور کے لیے یہ فرمایا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے، اتنی سخت سزا ہے۔ اور باقی آیات جو تھیں وہ ہم نے دیکھ لی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اب اگر کوئی یہ عمل کا فإن لم تفعلوا یہ کو فعل کرتا ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کو اعلان جنگ کرتا ہے۔ یہ احکامات آگے سود کے، اور اب پھر اگر کوئی پلٹ کر لالچ میں آ کر اس سودی کاروبار کی طرف جاتا ہے
تو وہ کئی دفعہ لوگ پوچھتے ہیں، اب چونکہ ہمارے ہاں میں نے کہا نا کہ اب تو ادارے بن گئے نا، انٹرنیشنل ادارے بن گئے مقامی سطح پہ، اور وہ آپ کو بڑی باتیں سناتے ہیں، اس میں نفع ہے، اس میں نفع ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں کبھی نفع نہیں ہوتا، یہ ایک اصول یاد رکھیں۔ اور وہ جو جملہ میں نے کہا وہ اس لیے کہا ہے کہ یہ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول سمجھایا ہے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ جو چیز تیرے سینے میں کھٹکے وہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تیرے اندر ایک ایسا ضمیر بٹھایا ہوا ہے، وہ گناہ کر کر کے تو نے اس ضمیر کو مار نہ دیا ہو۔ سود خور کے دل میں اس کا، میں نے اس نے بھی کہا تھا کہ سخت دل ہوتا ہے، اس میں نرمی نہیں ہوتی۔ وہ کہتا ہے اپنا مکان بیچ، اپنا سارا کاروبار بیچ دے، مجھے میرے پیسے دے۔ آپ IMF سے پیسے لے، وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا، ان کا پیٹرول مہنگا کرو، ان کا دودھ مہنگا کرو، ان کے بچوں کے فیڈر چھین لو، لیکن ہمیں دو۔ اور پھر آگے وہ حکومتیں ہمارے جو ترقی پذیر ممالک ہیں اپنی مرضی کی بناتے ہیں، جن کو ان کا خیال ہوتا ہے، اپنی عوام کا خیال نہیں ہوتا، اس لیے وہ یہ سارا نظام جو ہے وہ بناتے ہیں، تو وہ آخری حد تک چلے جاتے ہیں۔ تو آپ تو انفرادی سطح پہ اپنی جگہ پہ یہ بات سوچ سکتے ہیں۔ ایک بندے نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو ہمیں بینک سے یہ نفع کے نام پہ پیسے ملتے ہیں تو وہ لے لیں آپ اور کسی ضرورت مند کو دے دیں، لیکن دل میں نیت ثواب کی نہیں کرنی۔ ہاں، اگر آپ ثواب کی نیت سے دیں گے تو پھر آپ گناہ گار ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، وہاں سے آپ کو کچھ نفع وغیرہ اگر ملا بھی ہے تو وہ لے کے ضرورت مندوں کو دے دیں، لیکن ثواب کی نیت سے نہیں دے سکتے۔ ثواب کی نیت آپ رزق حلال پہ کر سکتے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ جو چیز بھی تیرے دل میں کھٹکے وہ گناہ ہے، اور جو تیرے دل کو سکون دے وہ نیکی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ لین دین کے معاملے میں دل میں ذرا سا بھی کھٹکا پیدا ہو تو سمجھ لینا وہ ربا ہے، اس سے باز رہنا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔